ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں۔ السلام علیکم دوستو، دہلی کی شاہی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران شاہ امام سید احمد بخاری صاحب اچانک رو پڑے اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے خصوصی اپیل کی جو چھوٹے چھوٹے لوگ، شرپسند لوگ ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں انہیں روکے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا آپ صبر کیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ASI نے ہمیں بتایا ہے کہ دہلی کی جامع مسجد کے سروے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور بھی بات مسلمانوں سے امام بخاری صاحب نے کہی ہے۔ ہمیں ان کی باتوں کو ضرور سننا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح باتوں کا علم ہو اور فساد و جھگڑوں سے ہم بچ سکے۔ آئیے ہم آپ کو شاہ امام سید احمد بخاری ہی کی زبانی سنواتے ہیں۔ ہماری ملک کی صدیوں کی تاریخ تو کچھ اور رہی ہے۔ جامع مسجد کی یہ عظیم میناریں اور یہ در و دیوار اس بات کے شاہد ہیں کہ یہی جامع مسجد جس نے 1857 میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا، یہ مسجد، یہ مندر، یہ گردوارہ، یہ چیزیں کیا ملک کے لیے صحیح؟ ہمیں تو سبق لینا چاہیے یونائٹڈ عرب امارات سے اس معاملے میں۔ اور چیزوں میں ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ان مسلم ممالک سے، کچھ اور مسلم ممالک جہاں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، دیگر عبادت گاہیں بھی ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہاں کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چھٹی کے دن ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حکومت سے کہوں گا ہندو مسلم منافرت کو ختم کر دیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں ان حالات کو دیکھ کر کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا ہونے والا ہے یہ صرف اوپر والے کو معلوم ہے، صرف رب ذوالجلال کو معلوم ہے، ہمیں نہیں۔ ہم تو جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کچھ ہونے والا ہے، لیکن یہی دعا ہے کہ رب کریم خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ صبر دیکھیے اس 12 سال کے بچے کا، جب فضا تباہ ہو گیا، ختم، باپ ختم، بھائی ختم، بہن ختم، اور یہ کہہ رہا ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہم بھی تو آج صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس ملک میں بھی۔ ہم کو مار مار کر بھاگلپور میں گوبھی کے کھیتوں میں دبایا گیا۔ وہ کون سا گڑھ تھا؟ گوپال گڑھ۔ کانگریس کی حکومت، گہلوت چیف منسٹر، مار مار کر کنویں میں ڈالا گیا۔ مراد آباد کی عیدگاہ میں لاتعداد شہریوں کو نیند کی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کیا ہم بھول جائیں دہلی کو؟ کیا ہم بھول جائیں آسام کو؟ کیا ہم بھول جائیں بھیونڈی کو؟ ہمارے تو سرکار کس کی تھی؟ کس کی سرکاریں تھیں؟ یہ اوکھلا پٹلہ ہاؤس کا جو انکاؤنٹر تھا، اس وقت کا ہوم منسٹر پولیس ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر لائیو دیکھ رہا تھا۔
دو نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اس کی حکومت تھی۔ میرٹھ میں ملیانہ، ہاشم پورہ، کیا آپ بھول جائیں؟ کون تھا؟ وہی تو جو آج اپنے آپ کو سیکولر کہتے پھر رہے ہیں۔ کس نے کیا دیا ہم کو؟ ہم تو جہاں 1947 میں کھڑے تھے، آج بھی اس سے بدتر حالت میں جا کھڑے ہیں۔ ہماری دشمنی یا ہماری دوستی کسی خاص پارٹی کے ساتھ نہیں، ہم اس کے ہیں جو ہمارا ہے، جو ہمیں انصاف دے، جو ظلم کے راستوں کو بند کرے۔ ہمیں تو دیوار تک پہنچا دیا گیا، اب اس سے پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور آج بھی ایسا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ قابل اطمینان ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، اس خدا کا اور ایک زمین پر جو حکومت ہے، ہم صحیح کہہ سکتے ہیں، اس کے آگے بھی جو بڑھا سکتے ہیں آپ سے کہہ سکتے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے، نوجوانوں سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ جذبہ ایمانی ہماری مشترکہ اساس ہے، اور ہمیں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہے۔ ہمارا حامی و ناصر۔ ناظرین، امام سید احمد بخاری صاحب کا پیغام ہمیں امن، بھائی چارہ اور صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اپنے قول و عمل سے اس پیغام کو عام کریں اور معاشرے میں محبت اور خیر خواہی کا ماحول پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک میں امن و سکون قائم و دائم برقرار رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔